نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. کل کے سبق میں سورۃ الکہف کا ما قبل کے ساتھ رابط اور خلاصہ بیان کیا گیا. آج سبق کی ابتدا دو چیزوں سے کی جا رہی ہے. نمبر 1، سورت کا شان نزول، اور دوسری چیز ہے اس سورت کی فضیلت کے بارے میں جو باتیں احادیث مبارکہ میں موجود ہیں اس کا تذکرہ. شان نزول کے بارے میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ قرآن مقدس جس دور میں نازل ہوا اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اس کتاب کو نازل فرمایا، تو اس دور میں جو حالات پیش آتے رہے اور حالات کے جو تقاضے تھے اس کے مطابق قرآن اترتا رہا. بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کوئی صورت نازل فرما دیتے، کچھ آیات اتار دیتے تاکہ ان حالات کے مطابق لوگوں کی رہنمائی کی جائے. اور بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ کوئی خاص واقعہ پیش آتا تھا تو وہ واقعہ اس بات کا تقاضا کرتا تھا کہ اس واقعہ کی اہمیت اتنی ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں لوگوں کو رہنمائی کی ضرورت ہوتی، تو اللہ اس کے مطابق قرآن مجید نازل فرما دے. اس کو کہتے ہیں شان نزول. کس موقع پر یہ آیتیں اتریں، اس کے پیچھے سبب کیا ہے، کن حالات میں اللہ نے ان آیات کو اتارا، تو یہ اس کا شان نزول ہوتا ہے. تو یہ میں نے ایک شان نزول کی تھوڑی سی تعریف کر دی ہے. اگلی بات یہ سمجھیں کہ قرآن مجید کی آیات اگر کسی خاص واقعہ کے بارے میں اتری ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ صرف اس واقعہ کے ساتھ خاص ہیں، مختص ہیں، کہ بس اسی واقعہ کے تناظر میں ان کو دیکھنا ہے. نہیں، وہ جو آیات کا عموم ہے نا،
یعنی اس میں ایک عام چیز ذکر ہو گئی، تو اس عموم کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن مجید کی ان آیات کو آپ نے سمجھنا ہے۔ تو قرآن شان نزول کے ساتھ مختص نہیں ہے، خاص نہیں ہے، بلکہ اس کے عموم، چنانچہ مفسرین نے ایک بات لکھی ہے، العبرۃ لعموم اللفظ، لفظ میں عموم ہے تو اسی کا اعتبار کیا جائے گا، اسی چیز کو دیکھا جائے گا، لا لخصوص سبب، کسی خاص سبب کے موقع پر آیت اتری ہے تو ہم اس خصوصیت کو نہیں دیکھیں گے، لفظوں کے عموم پر عمل کریں گے۔ تو سورۃ کہف کا بھی ایک شان نزول ہے، کس موقع پر اتری ہے؟ چنانچہ آپ تفسیر کی تمام کتابوں میں یہ بات دیکھیں گے کہ مکہ مکرمہ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت اور تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا اور لوگوں کی مخالفت حد سے آگے بڑھنے لگی، تو آپ کو تنگ کرنے کے لیے، دعوت و تبلیغ کا سلسلہ روکنے کے لیے مشرکین مکہ نے ہر ممکن طریقہ اختیار کیا۔ چونکہ یہ مکے کے لوگ امی تھے، ان پڑھ، یہ کسی کتاب کو نہیں جانتے تھے، نہ کسی وحی کے ساتھ ان کا تعلق تھا۔ تو اب چونکہ میدان علمی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام علم کی باتیں کرتے ہیں، وحی کی باتیں کرتے ہیں، اللہ کی آیات سناتے ہیں، نبیوں کے حالات سناتے ہیں، مکے والے ان کو جانتے ہی نہیں تھے۔ تو علمی میدان میں مکے والوں کے لیے مقابلہ بہت مشکل تھا جی۔ ویسے تنگ کرتے تھے، راستہ روکنا، تنگ کرنا، زج کرنا، گالم گلوچ، لیکن علمی میدان میں یہ بالکل صفر تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مشورہ کیا کہ ہم اس پیغمبر کا راستہ علمی میدان میں نہیں روک سکتے، تو کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا چاہیے کہ اس معاملے میں، علمی معاملات میں بھی آپ کو پریشان کیا جائے۔ چنانچہ مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ ایک وفد مدینہ بھیجا جائے، وہاں علماء یہود رہتے ہیں، یہودیوں کے بڑے بڑے علماء، ان سے کچھ سوالات پوچھے جائیں اور وہ سوالات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کیے جائیں، پھر دیکھیں جواب دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ تو یہ ان علماء کے پاس ایک وفد بھیج دیا جائے۔ تو مکے کے یہودی تو اس معاملے میں بڑے خرانٹ تھے اور بڑے مطلب ہے مہارت تھی ان کو بڑی۔ مولوی جب گمراہ ہوتا ہے اور پھر علم والا آدمی جب غلط راستے پہ چلتا ہے تو شیطان بھی پھر بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے جی۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ جاہل کا شیطان بھی جاہل ہوتا ہے اور مولوی کا شیطان بھی مولوی ہوتا ہے جی۔ جو شیطان اس کے ساتھ لگا ہوتا ہے وہ بھی بڑا پڑھا لکھا ہوتا ہے جی، تو پٹیاں پڑھاتا ہے۔ چنانچہ یہ پہنچے وہاں جی، یہ وفد خاصے بڑے سرداروں پر مشتمل تھا، نضر بن حارث، عقبہ بن معیط اور اس طرح کے بڑے بڑے لوگ۔ انہوں نے جا کے یہودیوں سے کہا کہ ہمیں کچھ باتیں بتلاؤ، ہم اس پیغمبر سے پوچھیں اور کچھ سوالات کریں تاکہ اس کو لاجواب کر دیا جائے اور وہ اس کا جواب نہ دے سکے۔ تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ ہاں بتاتے ہیں۔ انہوں نے کہا 3 سوال پوچھو اس سے، اگر اس نے جواب دے دیا پھر تو وہ اللہ کا سچا نبی ہے، اور اگر نہ دے سکا بس پھر خود بخود ناکام ہو جائے گا اور آپ پروپیگنڈا کریں گے۔ پہلا سوال جی، اس پیغمبر سے پوچھو کہ سنا ہے کہ کچھ نوجوان لاپتہ ہو گئے تھے، کچھ نوجوان تھے کسی دور میں وہ لاپتہ ہو گئے تھے، ان کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ کون تھے؟ ایک سوال۔ نمبر 2، وہ شخص کون تھا جو زمین کے مشرق اور مغرب تک پہنچا، مشرق سے مغرب تک، اس کے حالات بتلائیں۔ تیسرا سوال تھا روح کی حقیقت کیا ہے جی، روح کسے کہتے ہیں، اس کی حقیقت سے ہمیں آگاہ کیجیے۔
یہ سوالات ہیں، جا کے پوچھ لیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال پیش ہوئے، آپ نے فرمایا کل آنا، میں تمہارے سوالات کا جواب دوں گا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا کہ آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے، وہی رک گئی، 14 دن تک وہی رکی رہی۔ بڑا پروپیگنڈا ہوا کہ ہم نہیں کہتے تھے کہ یہ خود باتیں بناتا ہے، اب بتائے نا ہمارے سوالوں کا جواب، دینا ہمارے سوالوں کا جواب۔ اس طرح کی باتیں ہونے لگیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بڑے پریشان ہوئے۔ آپ نے 14 دن کے بعد جبریل امین حاضر خدمت ہوئے اور چند چیزیں جبریل نے وحی کی صورت میں آپ پر پیش کی۔ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا، اسی صورت میں آ رہی آیت۔ کسی چیز کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ میں یہ کام کل کروں گا، ہاں ساتھ یہ کہنا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو کروں گا۔ تنبیہ ہو گئی، تھوڑی سی تسلی بھی دے دی کہ یہ اتار چڑھاؤ ہوتا رہتا ہے، ان حالات سے گھبرانا نہیں ہے۔ اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آتے، وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اپنے اختیار سے نہیں اترتے، ہم اللہ کے حکم سے اترتے ہیں۔ پھر 7 سوالوں کے جواب بھی دے دیے۔ 2 سوالوں کے جواب سورہ کاف میں ہے، اصحاب کاف اور ذوالقرنین، اور ایک کا جواب دوسری صورت میں ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ وہاں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے آیات اتاری اور پوری سورہ کہف کو اللہ نے نازل فرمایا۔ یہ ہے اس کا شان نزول جی۔ سورت کی فضیلت جی، قرآن کی صورتوں کی مخصوص فضیلتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، حضرت براء ابن عازب روایت کرنے والے ہیں، ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا جی گھر میں، کہ آسمان سے بادل اس کے نزدیک آنے لگا، گھوڑا پاس بندھا ہوا تھا، وہ بدکنے لگا، بادل اور قریب آتا ہے، گھوڑا اور بدکتا ہے۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس نے یہ سارا واقعہ سنایا، تو اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تلک السکینہ تنزلت بالقرآن، یہ وہ تسکین تھی جو اللہ نے قرآن کی وجہ سے اتاری تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب و فضائل القرآن میں یہ حدیث موجود ہے جی۔ تو یہ سورہ کہف کی تلاوت کے وقت اللہ تسکین اتارتے ہیں جی۔ دوسری فضیلت جی، صحیح مسلم کی روایت ہے، کتاب صلاۃ المسافرین کا باب ہے، علامہ نووی نے جو ابواب قائم کیے ہیں اس میں ہے جی، من حافظ 10 آیات من اول سورۃ الکہف عصم من الدجال، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد کر لے تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے۔ جو سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات کو یاد رکھے، پڑھے، اس کو پڑھتا رہے تو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے۔ یہ جو دوسری فضیلت ہے یہ آج کل ہمارے حالات کے عین مطابق ہے جی۔ جتنے بھی دجالی فتنے ہیں، دجال تو بہت بڑا فتنہ ہے، اس سے کم تر جو فتنے ہیں اس کی حفاظت بھی انہی آیات سے ہوگی جی۔ تو آج کے دور میں جو یہ وبائی امراض ہیں اور دیگر فتن ہیں، یہ فتنہ ہی ہے نا مساجد کا بند ہونا، اگرچہ مطلب ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر ہیں، مساجد بند ہیں، بیت اللہ طواف وغیرہ اور چیزیں، تو یہ ایک فتنے کا دور ہے۔ تو ان فتنوں سے حفاظت بھی اسی عمل میں موجود ہے کہ اگر آپ انہیں پڑھیں، ان آیات کی تلاوت کریں، یاد کریں، تو
تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان فتنوں سے بھی حفاظت فرما دیں گے۔ جس طرح اللہ نے اصحاب کہف کی حفاظت فرمائی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی حفاظت فرمائیں گے جو ان آیات کو پڑھتا ہے۔ تیسری فضیلت کی، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھے، اللہ اس کے لیے ایک نور اور روشنی پیدا کرتے ہیں، اور وہ روشنی اور نور وہ 7 دن تک اس بندے کے ساتھ رہتا ہے ما بین الجمعتین، 7 دن تک اس کے ساتھ رہتا ہے۔ المستدرک کی یہ حدیث ہے، اگرچہ راوی پہ بحث ہے، کمزور ہے، ضعیف راوی ہے، تو ہم اس کو اتنے ہی درجے میں رکھتے ہیں ضعف کی، ساتھ ہی ہم اس کو ذکر کر دیتے ہیں، بس پڑھ لینے میں کیا حرج ہے جی۔ اچھا جی، ایک اور فضیلت سنیں جی، جو شخص رات کو سوتے وقت سورہ کہف کی آخری آیت پڑھے، قل انما انا بشر مثلکم، پوری آیت، تو جس مقام پہ وہ سویا ہوا ہے وہاں سے لے کر مکہ منورہ تک کا جو فاصلہ ہے وہ سارا منور کر دیا جائے گا، روشن کر دیا جائے گا جی، اور اس کے آس پاس اللہ فرشتے مقرر کر دیں گے جو اس کے بیدار ہونے تک دعائیں کرتے رہیں گے جی، جب تک جاگے گا نہیں فرشتے دعائیں کرتے رہیں گے۔ اور اگر وہ مکے میں سویا ہوا ہے تو بیت المعمور تک اس کی روشنی ہوگی، وہ جو آسمانوں کے اوپر فرشتوں کا مطاف ہے وہاں تک روشنی ہوگی۔ طبرانی کی روایت ہے، کشاف نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ بہرحال یہ چند فضیلتیں تھیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہیں۔ سورت کو شروع کرتے ہیں جی۔ مکی صورت ہے اور اس کی 110 آیات ہیں اور اس کے 12 رکوع ہیں۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، لکھیں جی یہاں سے قرآن کا تیسرا حصہ شروع ہو رہا ہے۔ اور اس حصے میں اس بات کا بیان ہوگا کہ متصرف اور مالک اللہ ہیں، تخت بادشاہی پر خود قائم ہے، کسی کے حوالے کچھ نہیں کیا۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا، یہ آیت نمبر 8 ہے، یہاں تک تمہید ہے۔ یہ 8 آیتیں تمہیدی آیات ہیں۔ آپ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ جب بھی کوئی کتاب لکھی جاتی ہے، خطاب ہوتا ہے، کسی مسئلے پر گفتگو ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جب ایک بڑی مجلس ہوتی ہے تو جو مقرر ہوتے ہیں، گفتگو کرنے والے ہوتے ہیں، بیان کرنے والے مبلغ ہوتے ہیں، وہ براہ راست مقصد کی طرف نہیں آتے، پہلے تمہیدی باتیں ذکر کرتے ہیں ابتدائی۔ اس تمہید میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، اپنے موضوع کی اہمیت، موضوع سے پہلے اس کی ضرورت، اور کچھ چیزیں جو تمہید کے طور پہ ذکر ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی شبہات کے جواب دینے سے پہلے کچھ تمہیدی باتیں ذکر فرمائی ہیں جی، اور اس تمہید کا تعلق جو ہے وہ ان شبہات کے ساتھ ہے، اصل مقصد کے ساتھ ہے جو سورت کا بنیادی دعویٰ ہے۔ تو یہ تمہید ہے جی، 8 آیتیں یہ بطور تمہید ہے۔ کہاں سے اللہ شروع کر رہے ہیں جی؟ ہر حصہ قرآن کا
وہ جو 4 حصے ہیں الحمدللہ ہی سے شروع ہو رہے ہیں. تیسرا حصہ ہے الحمدللہ. 2 معنی ہیں جی اس کے الحمدللہ کے. ایک وہ معنی ہے جو مفسرین نے کیا ہے تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ تمام خوبیاں کمالات وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. اس میں الف لام استغراق کا ہے. اور ایک معنی ہے جو ہمارے حضرت نے کیا ہے، حضرت مولانا حسین علی رحمہ اللہ، وہ فرماتے ہیں الف لام آد خارجی کا ہے. یہاں ان تعریفوں کی بات ہو رہی ہے، ان صفات کی بات ہو رہی ہے جو صفات کارسازی ہیں، الوہیت والی صفتیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں. تو الف لام عہد خارجی کا ہوا جی. صفات کارسازی مختص ہیں اللہ ہی کے لیے. وہ 2 ہیں، 2 صفتیں ہیں جو کسی بھی ذات میں ہوں تو وہ الہ بن جاتا ہے. ایک ہے عالم الغیب ہونا اور دوسرا ہے مختار کل ہونا، جس کو ہمارے حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ ہمہ کن اور ہمہ دان، سب کچھ کرنے والا اور سب کچھ جاننے والا. یہ 2 صفتیں ہیں، یہی الوہیت کی صفات ہیں. اور انہی صفات کی وجہ سے کسی بھی ذات کے لیے جب یہ 2 صفتیں مان کر کسی ذات کے لیے کوئی کام بھی کیا جائے گا تو وہ عبادت بنے گا. اور یہ صرف اللہ کی ذات میں مختص ہے. مشرکین اوروں کے لیے مانتے ہیں، اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ دونوں صفتیں صرف میرے لیے ہیں. یہی 2 صفتیں ہیں جو معبود کی بھی صفتیں ہیں، اور اسی نظریے سے جب بھی کوئی کام کیا جاتا ہے تو وہ عبادت بنتی ہے. چنانچہ ایک حوالہ اس سلسلے میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی 2 صفات کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی مسئلے کو ذکر فرمایا جی. سورت کا نام ہے سورہ ہود. اور بالکل آخری آیت ہے اس کی جی، بالکل آخری آیت ہے جی. آیت نمبر 123، 12واں پارہ ہے، آیت نمبر سورت ہود، آیت نمبر 123. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آئی بات تھی، زمین و آسمان کا غیب اللہ ہی کے لیے ہے. ہر چھپی بات کو جاننے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ سے کوئی چیز غائب نہیں ہے. جو مخلوق سے چیزیں غائب ہیں وہ سب اللہ ہی جانتا ہے. پہلی صفت آ گئی، عالم الغیب اللہ ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. اور اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے معاملات. ہر معاملے کی انتہا اللہ کی ذات پہ ہوتی ہے. مختار کل اللہ ہے. لوٹانے کا مطلب ہے فیصلے وہی کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کرتا. ہر معاملے کی انتہا وہیں ہوتی ہے جا کے. کیسی یہ فطرت ہے نا، دین توحید چونکہ فطرت ہے. آج بھی آپ دنیا میں دیکھیں نا جی تو آخری جو بات لوٹتی ہے وہ رب کی طرف لوٹتی ہے. مثلا میں ایک مثال دیتا ہوں، بیمار ہو گیا جی بندہ، بڑے علاج، کس کا علاج ہو رہا ہے؟ فلاں ڈاکٹر تو اچھا ہے. دوائی کون سی کھا رہے؟ فلاں، اچھی دوائی ہے. چلتا رہا مون. اچھا اس میں اب سب برابر ہیں جی. کوئی اچھا اس میں ایک طبقہ اور ہے، دم بھی کریں دے پے جی، پیرا کو تویز بھی لین جی، حضرت صاحب کو دی نظر بھی مننی ہے جی. کرتے رہے. یہ دوسرے طبقے کی میں بات کر رہا ہوں. جب فوت ہو گیا، ہاتھ سے چلا گیا معاملہ، وہ تعزیت والی جگہ بن گئی جہاں لوگ بیٹھے ہیں، آ رہے ہیں. اب دیکھیں کیا ہوتا ہے جی. ہر ایک کی زبان پر ایک ہی لفظ ہے، اللہ دی مرضی انہیں آ رہا ہے جی، اللہ دا حکم انہیں آ رہا ہے جی. کیا کر سکتے ہیں جی؟ تو وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ. ہر معاملہ ادھر ہی لوٹ کے جاتا ہے. اب اس میں سارے ایک جیسے ہو گئے، غیروں کو پکارنے والے اور رب کو پکارنے والے.
آخر ایک جگہ پہ متفق ہو گئے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ۔ تھی میری اور رقیب کی راہیں جدا جدا، آخر کو دونوں درے جانا پہ جا ملے۔ آخری بات تو اللہ کی ذات کی ہے جی، چاہے کوئی بھی راستہ اختیار کیا جائے۔ تو معاملات اللہ کی طرف لوٹ کے جاتے ہیں جی۔ جب یہ دو صفتیں ذکر ہوئی نا کہ عالم الغیب اللہ ہے اور مختار کل اللہ ہے، تو آگے اللہ نے بطور تفریح کے ذکر کیا فَاعْبُدْهُ، تو پھر معبود بھی وہی ہے نا، اس کے سوا اور کون ہو سکتا ہے جی، تو اسی ہی کی عبادت کرو۔ تو معلوم ہوتا ہے یہ عبادت اور معبود ہونا، اس کے لیے یہ دو صفتوں کا ہونا ضروری ہے، عالم الغیب اور مختار کل۔ ہاں جو باقی صفتیں ہیں نا، زندہ ہونا، قیوم ہونا، محیی ممیت ہونا، ان کا تعلق انہی دو صفتوں کے ساتھ ہے۔ زندہ ہوگا تو عالم الغیب ہوگا، زندہ ہوگا تو کام کرے گا، مردے نے کیا کرنا ہے جی؟ عزت دینے والا، ذلت دینے والا، کسی کو اونچا کرنے والا، یہ سب مختار کل کے اندر آ گئی ساری باتیں جی۔ تو یہ دو صفات جس ذات میں بھی موجود ہوتی ہیں وہ عبادت کے لائق ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ کا میں نے کیا ہے جی صفات کارسازی، عالم الغیب ہونا، مختار کل ہونا۔ تو ان صفات پر تعریف اللہ ہی کی ہے جی۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، وہ ذات جس نے اپنے خاص بندے پر اتاری ہے کتاب۔ یہ خاص بندہ میں نے کہاں سے میں نے کیا ہے جی؟ یہ اضافت تشریف کے لیے ہے، عبدہ ہی، اس کا بندہ۔ یہ اضافت شرف کے لیے ہوتی ہے، چنانچہ مختصر المانی طالب علم تو اچھی طرح جانتے ہیں جی، جن نے پڑھی ہے مختصر المانی اور اچھی طرح پڑھی ہے جی، تو وہ کہتے ہیں کہ اضافت شرف کے لیے آتی ہے۔ کبھی مضاف الیہ سے شرف حاصل کرتا ہے اور کبھی مضاف الیہ مضاف سے شرف حاصل کرتا ہے۔ عبد ہی، اس کا بندہ ہے، اس کا جی میں اسمی آتے ہیں جی اپنی زبان ہے، اے ساڈن بھائی نن کچھ نہ آکھیا کرو، اے ساڈن جی، تو یہ شرف کے لیے ہوتا ہے، عبد ہی، خاص بندہ۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ابھی میں نے کچھ اور فائدے ذکر کرنے ہیں، پہلے معنی کرنے لگا ہوں۔ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور نہیں بنایا اللہ نے اس کتاب کے لیے عوجا، کوئی ٹیڑھ پن، کجی، اردو میں ٹیڑھ پن، فارسی میں کجی۔ اچھا جی، قرآن کی دو صفتیں ہیں جی، اللہ نے دونوں ذکر کی ہیں، ایک ہے انزلہ اور ایک ہے نزلہ۔ یہ دونوں قرآن کی صفتیں ہیں جی، دونوں اللہ نے ذکر کی ہیں، انزلہ اور نزلہ۔ انزلہ اور نزلہ میں فرق کیا ہے؟ یہ جو انزلہ ہے نا باب افعال، اس کا معنی ہے یکدم اتار دینا، ایک کام اکٹھا ہی کر دینا، اور جو باب تفعیل ہے نزلہ، اس کا معنی تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا۔ تو دونوں باتیں درست ہیں جی، نزلہ بھی اور انزلہ بھی، تھوڑا تھوڑا کر کے اترا ہے، وقتاً فوقتاً اترا ہے، مختلف ادوار میں اترا ہے، زمانے میں، اور انزلہ بھی ٹھیک ہے جی، اکٹھا بھی، آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا ہی اتار دیا گیا۔ لوح محفوظ میں ہے نا قرآن، تو آسمان دنیا پر اکٹھا ہی اتار دیا، پھر وہاں سے جبریل امین تھوڑا تھوڑا کر کے لاتے رہے، تو اس دونوں میں کوئی تضاد نہیں ہے، لہذا دونوں صفتیں درست ہیں جی، انزلہ اور نزلہ۔ چونکہ اتارنے کا ذکر ہوا ہے، قرآن اتارا، کتاب اتاری، تو اس میں اللہ نے چار باتیں ذکر کی ہیں۔ منزل کون ہے جی؟ الذی، اللہ۔ منزل علیہ کون ہے؟ کس پہ اتارا گیا ہے؟ عبد ہی۔ کیا چیز اتاری گئی ہے؟ منزل کیا چیز ہے؟ الکتاب۔ تین باتیں ہو گئیں،
ولم یجعل لہ عوجا، اور قیما یہ اس منزل کی فضیلت ہے جی، وہ جو اتاری ہوئی چیز ہے وہ کتنی اعلیٰ ہے، اس کی فضیلت کتنی ہے، وہ دو چیزوں میں ذکر ہوئی، ولم یجعل لہ عوجا اور قیما، چار باتیں۔ پانچویں بات جی، کیوں اتارا گیا ہے؟ لِیُنذِرَ، اتارنے کی حکمت کیا ہے جی؟ لِیُنذِرَ، تو ساری باتیں اللہ نے مختصر جملے میں ذکر فرما دی۔ دوسرا فائدہ سنیں جی اس کا، یہ جو میں نے شروع میں بات کی ہے الحمدللہ پر کہ صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں، الوہیت والی صفتیں میرے اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں، تو یہ دو صفتیں ہیں جو اللہ کی ذات کے ساتھ مختص ہیں اور جس کی وجہ سے وہ معبود بننے کے لائق ہے۔ اس میں پہلی صفت ہے عالم الغیب، دوسری صفت ہے مختار کل، جو چاہے کرے۔ اللہ نے دعوے کے ساتھ ہی ایسا انداز اختیار کیا ہے، اسی دعوے کے ساتھ کہ یہ الوہیت کی صفتیں اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہیں، اس کے ساتھ انداز ایسا اختیار کیا ہے کہ اللہ نے اپنی ان دونوں صفات کا بھی ضمناً ذکر کر دیا، یعنی دعویٰ مع دلیل، دعوے کے ساتھ ہی دلیل ذکر کر دیجیے۔ وہ دلیل کیسی خوب، یہ ہمارے حضرت کا ایک خاص انداز ہے جو بہت باریک، بڑا گہرا ہے اور بڑا مطلب ہے توحید کے رنگ میں ڈھلا ہوا ہے۔ سنیں آپ کیسے ہے جی، الحمدللہ الذی، تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے خاص بندے پر کتاب اتاری۔ یہ جو کتاب اتارنا ہے، اور اس کتاب میں کوئی کجی نہیں، قیمن، بڑی سیدھی کتاب ہے جی، بالکل درست، یہ وہی اتار سکتا ہے جو ہر چیز کو جاننے والا ہو جی، عالم الغیب، اس کے واقعات بالکل صحیح ہیں، کوئی واقعہ ایسا نہیں جو جھوٹ پر مبنی ہو، جھوٹ تو اس کے قریب سے بھی نہیں گزرا جی، ہر واقعہ بالکل صحیح ہے، پہلے کیا ہوا، آئندہ کیا ہوگا، حالات کیسے ہوں گے، یہ کتاب کے اندر ساری باتیں موجود ہیں، تو یہ اس بات پہ دلالت نہیں کر رہی کہ اس کے اتارنے والا عالم الغیب ہے، تو پھر عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے نا۔ تو اللہ نے ساتھ اپنی اس دعوے کی دلیل بھی ذکر کر دی، اور دوسری تھی کہ اس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، مختار کل ہے جی، ہر چیز پر اسی کا اختیار ہے، اس کو آگے اللہ نے ذکر کیا جی، لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ ڈرائے سخت عذاب سے، مِن لَدُن، جو اس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے جو سخت عذاب آنے والا ہے اس سے ڈرانا۔ یہ سخت عذاب وہی دے سکتا ہے جو ہر چیز پہ اختیار رکھتا ہو جی، اور کسی کے ہاتھ میں کیا ہے۔ آج تو اللہ کے اس اختیار کے سارے مناظر ظاہر نہیں ہو رہے جی، دنیا کے اندر کتنے بڑی بڑی قوتیں ہیں، ایک وائرس کے سامنے بے بس ہیں جی، بے بس ہو گئی ہیں، سب حکمتیں فیل ہو گئی ہیں، سب علم ختم ہو گیا ہے، اور خاص طور پہ وہ ممالک جو یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں جی، ہمارے ہاں تو ہر چیز ہمارے دسترس میں ہے، اللہ کہتے ہیں اچھا دکھاتے ہیں کیسے تمہارے دسترس میں، چھوٹی سی ایک بیماری بھیج دی، دنیا بے بس ہو گئی ہے جی۔ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَدُنْ، یہ وہی کر سکتا ہے جو مختار کل ہو جی۔ تو دونوں باتیں اللہ نے ذکر کر دی کہ عالم الغیب بھی میں ہوں، مختار کل بھی میں ہوں، تو پھر الحمدللہ تعریفیں میری بنتی ہیں نا، پھر عبادت میری کرنی چاہیے نا، کسی اور کی نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ صفات ذکر کر کے دعوے کو دلیل کے ساتھ مبرہن کر دیا گیا، واضح کر دیا گیا۔
ولم یجعل لہ عوجا، اللہ نے نہیں بنایا اس کے لیے عوجا کوئی کجی، لفظاً مانن کسی لحاظ سے بھی ٹیڑھ پن نہیں ہے جی، ٹیڑھی چیز اچھی نہیں ہوتی جی، اس میں خامیاں ہوتی ہیں، کمزوریاں ہوتی ہیں، سیدھی چیز اچھی ہوتی، بندہ بھی سیدھا ہونا چاہیے جی، انسان، معاشرہ، جو بھی چیز ہو بالکل سیدھی ہو جی۔ تو قرآن کی بھی صفت یہی ہے، لم یجعل لہ عوجا کے بہت سارے معنی کیے ہیں مفسرین نے، کسی نے کہا ہے معتدلا، لا افراط ولا تفریط، یہ سارے معنی اپنی جگہ پر درست ہیں، لیکن جو معنی ہمارے حضرت نے کیا ہے، سبحان اللہ، کمال کیا ہے جی حضرت نے، فرمایا ولم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، اللہ نے سارے شبہات کا جواب دے دیا ہے، چونکہ سورت کا تعلق بھی شبہات کے ساتھ ہے، کوئی شبہ ایسا نہیں جو اللہ نے جس کا جواب یہاں نہ دیا ہو جی، ہر شبے کا جواب آ گیا، تم کوئی پیش تو کرو شبہ، اصحاب کاف عالم الغیب ہے، اللہ نے اس کا جواب بھی دے، ذوالقرنین ہے، اللہ نے اس کا بھی جواب دے دیا، تو عوجا یہ معنی ہے جی کہ اس میں کوئی شبہ باقی نہیں رکھا جی، کہ بندہ کہے کہ کوئی گمراہ کر سکے کسی کو، اللہ نے وہ چیزیں جہاں جو ہیں وہ کھول دی ہیں۔ قیمن، بڑی مضبوط کتاب، قیمن کا معنی مضبوط، یا تو یہ حال واقع ہوا ہے جی الکتاب سے اس حالت میں کہ وہ بڑی مضبوط ہے، یا یہ عوجن ہی کی آگے تفسیر سمجھ لیں، اس کو وضاحت سمجھ لیں کہ جو چیز ٹیڑھے پن سے پاک ہوتی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ذکر ہوئی ہیں یہاں، ایک نفی اور ایک مثبت، منفی اور مثبت۔ لم یجعل لہ عوجا یہ منفی جملہ ہے، نہیں بنایا اللہ نے اس میں ٹیڑھ پن۔ قیمن یہ مثبت جملہ ہے، بڑی جو ہے وہ مضبوط ہے۔ تو آپ ذہن میں رکھیں بات کہ کسی بھی چیز کی افادیت یعنی فائدہ وہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں دو چیزیں ہوں، نقص والی کوئی چیز اس میں نہ ہو اور خوبیوں والی تمام صفات اس میں ہوں، نقص سے پاک ہو اور خوبیوں سے بھری ہوئی ہو۔ اللہ کہتے ہیں میرا قرآن اسی طرح ہے جی، لم یجعل لہ عوجا، نقص بالکل نہیں ہے، کمزوری نہیں ہے اس میں، اور عوجا انا قیمہ مضبوط بھی ہے، جس طرح خود اللہ کی دونوں صفتیں ہیں جی، نقائص والی صفت سے پاک ہے اور خوبیوں والی تمام چیزیں وہ میرے رب کی ذات میں موجود ہیں، تو اس کا کلام بھی اسی طرح ہے جی، قیمہ۔ تو یہ دو باتیں ہیں، خوبیاں بھی ہوں اور نقائص سے بھی پاک ہو۔ تو قرآن کا یہ کمال ہے کہ اللہ کی کلام ہونے کی وجہ سے وہ ہر قسم کے نقص سے پاک اور ہر خوبی اس میں موجود تھی، صرف ہماری توجہ کی کمی ہے، ورنہ اللہ نے تو ہر چیز یہاں ذکر کی ہے۔ لینذر یہ حکمت ہے جی، کیوں اتاری ہے جی؟ تاکہ ڈرائے وہ۔ یہ ینذر کا فاعل کون ہے جی؟ دونوں معنی کیے ہیں مفسرین نے، یا تو اس کا فاعل ہے عبد، وہ بندہ ڈرائے اللہ کے حکم سے، چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی منذر ہے، یا اس کا فاعل خود اللہ کی ذات ہے جی، اللہ ڈرائے جی، اللہ تبارک و تعالی ڈراتے ہیں جی۔ لینذر تاکہ ڈرائے، بأسا شدیدا سخت عذاب سے، اخروی عذاب، من لدن ہو جو اس کی طرف سے ہے جی، رب کی طرف سے وہ عذاب ہے ایک چیز۔ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ اور خوشخبری دے ایمان والوں کو۔ پہلی حکمت ہے ڈرانا، دوسری حکمت ہے خوشخبری، یہ ڈرانا تخویف ہے اور یبشر بشارت ہے جی، آپ نے یہ اصطلاحات پڑھی ہیں جی۔ الذین یعملون الصالحات وہ مومن کون ہیں جی؟ ایمان والے وہ ہیں جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں، یہ الذین یعملون یہ مومنین کی صفات ہیں جی۔ کون ہے وہ مومن جو اچھے اچھے کام کرتے ہیں؟
ان لہم اجرا حسنا، چونکہ خوشخبری کی بات آئی ہے تو مبشر اللہ ہیں، مؤمنین یہ وہ لوگ ہیں جن کو خوشخبری دی گئی ہے۔ اور تیسری چیز ہے کس چیز کے ساتھ خوشخبری دی گئی ہے، وہ چیز بھی تو ہو نا جس کے بارے میں خوشخبری ہے۔ فرمایا ان لہم، بے شک ان کے لیے، اجرن حسنا، بہت اچھا بدلہ ہے، مزدوری، اجرن مزدوری، بہت اچھا بدلہ جو اللہ ان کو عطا فرمائیں گے آخرت میں۔ یعملون الصالحات، قرآن نے بہت سارے مقامات پہ جہاں ایمان کا ذکر کیا ہے ساتھ ہی اعمال صالحہ کا بھی ذکر کر دیا ہے، اور بشارت میں خاص طور پہ ان دونوں کو اللہ نے اکٹھا رکھا ہے جی، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور کئی مقامات، تو ان میں ایک مقام یہ بھی ہے کہ صرف ایمان کا ذکر نہیں کیا، آگے یعملون الصالحات، جو اچھے اچھے کام کرتے رہتے ہیں۔ عمل صالح وہ ہوتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو جائے، وہ نیک کام بنتا ہے جو میرے نبی کی سنت اور طریقے کے مطابق ہوتا ہے۔ ہم کوئی کام کریں اور اس کو کہیں کہ یہ نیکی ہے، چاہے وہ کتنا خوبصورت کام کیوں نہ ہو، وہ عمل صالح نہیں ہے، وہ بدعت تو بنے گا لیکن عمل صالح نہیں ہوگا۔ عمل صالح کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، طریقہ اس کا ہونا ضروری ہے۔ اچھا جی، ماکثین فیہ ابدا، ٹھہرنے والے ہیں اس میں ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں۔ دیکھیں کوئی بھی اچھی چیز کتنی اعلیٰ اور افضل کیوں نہ ہو، کتنی بڑی نعمت ہی کیوں نہ ہو، اگر یہ خطرہ ہو نا کہ چند دنوں کے لیے ہے، 1 سال 2 5 10 15 20 100، پھر دل میں کھٹکا رہتا ہے کہ جب 100 سال پورے ہو جائیں گے میرے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا نہیں ہے، جو اجر ہم نے ان کو آخرت میں دینا ہے وہ ابد الآباد ہے، ماکثین فیہ ابدا، ہمیشہ رہنے والے ہیں اس میں۔ 2 باتیں ذکر ہو گئیں جی۔ اس قرآن کے اتارنے کا مقصد یہ تھا کہ ڈرانا اور خوشخبری دینا، بشارت اور ڈرانا۔ جن کو ڈرایا گیا ہے ان کا بھی ذکر ہوا نہ، جن کو خوشخبری دی گئی ہے ان کا ذکر ہو گیا، یبشر المؤمنین۔ لیکن جہاں ڈرانے کی بات آئی وہاں ان کا ذکر نہیں ہوا کہ کن کو ڈرایا جائے، صرف یہ کہا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْ، عذاب سے ڈرا دے۔ کن کو ڈرائے اس کا ذکر نہیں ہوا، مبہم رکھ دی گئی بات، چھپا دی گئی بات۔ اب یہ اگر یوں ہی چھپی رہتی نا تو معاملہ تھوڑا سا خراب ہونا تھا۔ کس کو ڈرائے، جن کو ڈرایا جا رہا ہے وہ کون ہے، تو اس ابہام کو اللہ نے دور کیا جی۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ، ان لوگوں کو ڈرائے، قالو، جنہوں نے یہ کہا، اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے بنا لیا ہے ولدا، اپنا نائب، ولدا نائب، یہ تفسیر روح المعانی کا حوالہ ہے جی، ولدن اے نائبن۔ کن کو ڈرائے، ان لوگوں کو ڈرائے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا نائب بنایا ہوا ہے۔ تو پہلے مبہم رکھا پھر آگے تفسیر کر دی، اس کی وجہ میں ذکر کرنے لگا ہوں جی۔ ابہام کے بعد جب تشریح آتی ہے تو ذہن میں اچھی طرح بات بیٹھ جاتی ہے جی۔ مبہم بات ہو نا تو دل مشتاق ہوتا ہے، یار اس کی تفصیل کیا ہے، انہیں مبہم گل کرنے پہ کو کھولو ہی صحیح نا، تو بندہ تو شوق بنتا، تو جب شوق بڑھا تو آگے اللہ نے اگلی بات کر دی
کہ ڈرانا کن کو ہے؟ اب بتاتا ہوں کن کو ڈرانا ہے۔ یہ ڈرانا ان کو ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے نائب بنایا ہوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن، پورے قرآن کا جو مرکزی مضمون ہے اور میرے پیغمبر کی جو پوری دعوت اور تبلیغ ہے، اس کا جو مرکزی حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مشرکین کو ڈرایا جائے جو شرک میں مبتلا ہے۔ اتخذ اللہ ولد، آئی پیغمبر اسی لیے ہیں، میرے نبی کی بعثت کا مقصد ہی یہی ہے، قرآن کے نازل ہونے کا مقصد ہی یہی ہے۔ یہی ہمارے حضرت کی رائے ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ توحید ہے، اور یہ آیت کے اشارے سے معلوم ہو رہا ہے کن کو ڈرایا جائے۔ جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ نے اپنا نائب بنا لیا ہے، ولدا، نائب، ویسے تو ولد کا معنی اولاد، اولاد، ولد، لیکن چونکہ اتخذ اللہ ساتھ لگا ہوا ہے نا، بنا لینا، تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ حقیقی اولاد نہیں، حقیقی اولاد نہیں، بیٹا یا بیٹی، یہ بنا لینا ہے۔ بنا لینا اور معنی ہوتا ہے حقیقی ہونا اور معنی ہے۔ کوئی بھی مشرک اس بات کا شاید قائل نہ ہو کہ اللہ کے حقیقی بیٹے ہیں، کہ اس کی شادی ہوئی پھر بیٹا ہوا، یہ کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ نے ان کو درجہ وہ دیا ہے جو بیٹوں والا درجہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، ابن اللہ، تو ابن اللہ کا معنی ہے بیٹوں والا درجہ۔ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ گئے، نحن ابناء اللہ، اساں آپ اللہ دے پتر ہاں جی۔ واہ بھائی واہ، یہ ان کے مولوی کہتے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، اور اس کے محبوب ہیں۔ قرآن میں دو جگہوں پہ، دو مقام قرآن کے ایسے ہیں کہ جہاں یہی جملہ اتخذ والا، کسی کو بنا لینا، بیٹا، یہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے کہ بیٹے کا درجہ دے دینا، بیٹے کی حیثیت دے دینا۔ یہ انسانوں میں دو مقام پہ قرآن نے اس بات کا ذکر کیا ہے، چنانچہ وہ دونوں مقام میں آپ کے سامنے ذکر کرنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے سورہ یوسف کی، سورہ یوسف آیت نمبر 21، جی 12واں پارہ سورہ یوسف آیت نمبر 21، وقال الذی اشتراہ من مصر، جس شخص نے یوسف کو خریدا تھا اس نے اپنی لامرأتہ، اس نے اپنی بیوی سے کہا، اکرمی مثوا، یہ ہمارا ہے تو غلام خریدا ہوا، لیکن اس کو عام غلاموں کی طرح نہ سمجھنا، اکرمی مثوا، اس کو عزت سے رکھنا، اچھا ٹھکانہ دینا، کھانا پینا رہائش بستر وغیرہ چنگا دے ہے جس نے، عسا ان ینفعنا، اس لیے کہ ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے، فائدہ پہنچے اس کے ذریعے۔ یہ لڑکا کوئی عام لڑکا نہیں لگتا جی، ادھر چہرہ مورا دسیندا بھی کوئی وڈا آدمی ہے جی، کوئی خاص خوبیاں ہیں جی، تو بعض اوقات بچوں میں ہی وہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں جی، پہچاننے والے پہچان جاتے ہیں، زیرک لوگ۔ او نتخذہ ولدا، یا اس سے بڑھ کر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ اب دیکھیں بنا لیں کا معنی سمجھ آیا، بنا لیں، یہ بیٹا ہونا نہیں ہے، بنا لینا ہے۔ بنا لینے کا مطلب ہے درجہ وہ دے دیں جو بیٹے کا ہوتا ہے، پیار وہ دیں جو بیٹے کا ہوتا ہے، محبت وہ دیں جو بیٹے کی ہوتی ہے، تو ہم اس کو بیٹا بنا لیں۔
تو سمجھ آیا اتخذ اللہ ولدا، اللہ نے مخلوق میں سے کسی کو اپنا نائب بنا لیا. جس طرح بیٹا نائب ہوتا ہے باپ کا، تو وہ بھی نائب ہی سمجھتے تھے ایک مقام میں. سورہ قصص آئیں گی، سورۃ القصص پارہ نمبر 20 آیت نمبر 9، آیت نمبر 9. وقالت امرأۃ فرعون، فرعون کی بیوی کہنے لگی قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. چنگی ٹھنڈک بنے بعد اس کا ذہن یہی تھا. اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک تو پھر بنا ہی بنا، اللہ نے ایمان کی نعمت بھی عطا فرما دی، پھر ماں بن کے پالا اس نے جی. لا تقتلو، اسے قتل نہ کرو، ہاں اس کو مارو نہیں. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے، وہی بات تو اس نے کہی تھی، ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے. یہ جو ہوتے ہیں نا جی بڑے لوگ، کیونکہ یہ فرعون کی بیوی ہے تو مصر کی خاتون اول ہے، بادشاہ کی بیوی خاتون اول کہلاتی ہے نا. اور وہ جو تھا نا وہ عزیز مصر تھا، مصر کا وزیر. تو باتیں بالکل ایک جیسی ہیں، وزیروں کا لہجہ ایک جیسا ہوتا ہے جی، گفتگو کا انداز ایک جیسا ہوتا ہے جی دونوں کا. قرآن نے بالکل ایک ہی انداز ذکر کیا، دونوں نے ایک ہی بات کی. اس نے بھی یہی کہا، اس عورت نے بھی یہی کہا جی. عسیٰ ان ینفعنا، ہو سکتا ہے ہمیں نفع دے، اور نتخذہ ولدا، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں. آپ دیکھیں یہ بنا لینا یعنی درجہ وہ دینا جو بیٹے کا ہوتا ہے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اللہ فرماتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، اپنے دشمن کو گھر میں پال رہے ہیں. وہ اس کو بیٹا بنانا چاہتے تھے، اور یہی موسیٰ بڑے ہو کر فرعون کی تباہی کا سبب بن گیا جی، اور انہی کے ہاتھوں فرعون کی حکومت چلی گئی. تو یہ میں نے بتا دی، یہ 2 جگہیں ہیں جی جہاں اتخاذ ولد کا معنی قرآن نے ذکر کیا ہے، بیٹا بنا لینا. ما لہم بہ من علم، یہ زجر ہے جی، ان کے پاس اس چیز کے بارے میں ذرہ برابر بھی کوئی علم نہیں. ما لہم، یہ لہم کی ضمیر کا مرجع الذین قالوا، جو لوگ یہ کہتے ہیں. بھی کی ضمیر کا مرجع ہے بنا لینا، اتخاذ، متبنہ، کسی کو بیٹا بنا لینا. اس بیٹے بنا لینے کے بارے میں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں. من علم، ما لہم بھی من علم، قربان جائیں نفی بھی ما، پھر من لا کر اس کی مزید تاکید نفی کی، اور پھر علم میں تنوین لا کر مزید اس کو اور زیادہ کم سے کم ثابت کرنا. کوئی دلیل ہوندی نا عقلی نقلی، کوئی کدائیں لکھت شکھت پڑھت، کوئی ذرہ برابر بھی نہیں ہے. ایسی کوئی دلیل سوائے ڈھکوسلوں کے جی. ولا لآبائہم، ان کے پاس بھی نہیں اور ان کے بڑوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. جو لوگ بڑے کون ہیں جی؟ جو یہی باتیں کہتے چلے آ رہے ہیں. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، یہ بڑے ہیں، ان کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں. اللہ رگڑا چنگا چڑھیں دیں جی. چونکہ یہودیوں نے یہ سوالات سکھلائے تھے نا وہ مکے والوں کو، اللہ نے پہلے ان کو رگڑا لگایا جی. اور مولویوں تسا میرے نبی ناکام کرنا چاہتے ہو، یہ سوالات تم نے بھیجے ہیں ادھر سے، پہلے اپنا منہ تو دیکھو جی. سوال کرنے سے پہلے اپنی حیثیت بھی تو دیکھو نا. جڑے آدن اللہ نے بیٹا بنا لیا اور نائب بنا لیا،
نہ تمہارے پاس کوئی دلیل ہے نہ تمہارے بڑوں کے پاس کوئی دلیل ہے. ان کو بھی ساتھ ساتھ ان تک بھی یہ چیزیں پہنچتی رہتی تھیں. خبریں تو بہت پہنچتی آرام آنا. تو اللہ نے ان کو بھی ساتھ رگڑا لگایا. دیکھو اپنی بات تساں آدھے اساں بڑے عالم ہاں اساں بڑے مولوی ہاں ساڈے کول مولوی عالم علم سے نہیں آتا جی. علم پڑھ لینے سے کوئی عالم نہیں بن جاتا. تورات پڑھنے والے کو سارے ہی عالم ہوتے ہیں. عالم وہ ہوتا ہے جو اللہ کے احکام کے مطابق بات کرتا ہے جی، اللہ کے حکم کے مطابق. اس لیے قرآن نے کہا ما لہم بہ من علم، اس دعوے پر ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور ان کے بڑوں کے پاس بھی نہیں. کبرت کلمتن، بہت بھاری بات ہے. علم یہ بات کوئی معمولی بات نہیں، بہت بھاری بات ہے. تخرج من افواہہم، جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، ان کے منہوں سے نکل رہی ہے. افواہہم بڑی بھاری بات ہے جی. یہ جو ہے نا جی تخرج من افواہہم، یہ اس معنی میں نہیں ہے کہ ان کے منہ سے نکل رہی ہے. ہر بات ہی منہ سے نکلتی ہے جی. ہر اچھی بات بھی تو منہ سے نکلتی ہے نا. یہ تخرج من افواہہم یہ مجازن استعمال ہوا ہے، بلا دلیل باتیں کر رہے ہیں. جس طرح ہم کہتے ہیں زبانی گلاں جی، خیالی پلاؤ پکا رہے ہیں، زبانی باتیں ہیں جی. یہ وہاں بولا جاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہ ہو جی. تو یہ تخرج من افواہہم بغیر دلیل کے بات کر رہے ہیں. ہے بہت بھاری بات. کتنی بھاری بات ہے جی، قرآن نے اس کو دوسری جگہ پہ ذکر کیا ہے. ساتھ ساتھ وہ آیتیں بھی ذہن میں رکھتے جانی ہے کہ کتنی بھاری بات ہے جی، کتنی سخت بات ہے یہ. آئیے جی قرآن مجید کی دوسری آیت ذرا دیکھیں جی. جی سورت کا نام ہے سورہ مریم. آیت نمبر ہے جی 88 اور 89. اور 90 تینوں آیتیں دیکھیں جی. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، کہتے ہیں رحمان نے اپنا نائب بنا لیا. لقد جئتم شیئا ادا، بڑی بھاری بات لائے ہو. آ گئی بات ایک ہی مضمون ہے وہاں بھی اور یہاں. بڑی بھاری بات لائے ہو. کتنی بھاری ہے؟ تکاد السماوات یتفطرن من، قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے اس کی وجہ سے. وتنشق الارض، اور زمین پھٹ جائے، آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے. یتفطرن ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اور زمین پھٹ پڑے. وتخر الجبال ہدا، اور پہاڑ گر جائیں ریزہ ریزہ ہو کر. کتنی مضبوط چیزیں ہیں جی. اس سے دنیا میں کوئی اور مضبوط چیز نظر نہیں آتی. آسمان، زمین اور پہاڑ، یہ تینوں شرک کی نحوست کی وجہ سے اور اس جملے کی وجہ سے قریب ہے کہ گر جائیں. زمین پھٹ پڑے، آسمان پھٹ پڑے. ان دعوا للرحمن ولدا، اس وجہ سے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کوئی نائب بنایا ہوا ہے. جب وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں نا، ان دعوا بولتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں کہ رحمان کی بھی اولاد ہے. یہ اتنا گندا دعویٰ ہے، اتنی سخت بات ہے کہ زمین و آسمان اس کو برداشت نہ کرے گی. اللہ نے تھاما ہوا ہے، ورنہ شرک کی نحوست بہت زیادہ ہوتی ہے. چنانچہ وہ نحوستیں آج سامنے آ رہی ہیں جی، جو حالات تبدیل ہو رہے ہیں دنیا کے. اس کے اسباب ظاہری تو جو اللہ بناتے ہیں اصل باطنی اسباب ہوتے ہیں. جب شرک پھیلتا ہے، شرک عام ہوتا ہے، تو اللہ پھر دنیا کے نظام کو تھوڑا سا ہلاتے ہیں، تھوڑی سی اس کو حرکت دیتے ہیں. بہت بھاری بات ہے جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے، یعنی بغیر دلیل کے. ان یقولون الا کذبا،
یہ اور کچھ بھی نہیں کہہ رہے سوائے جھوٹ کے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، نرا بکواس جو رحمان کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کا نائب ہے۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تسلی برائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی۔ ایک اصطلاح آپ نے پڑھی ہے تسلی، جب منکرین دعوے کا انکار کرنے والے وہ تنگ کرتے ہیں نا اور دل پریشان ہوتا ہے تو اللہ آسمان سے آیتیں نازل کرتے ہیں تاکہ دل مضبوط ہو جائے، یہ تسلی ہوتی ہے۔ اس تسلی کے انداز بہت سارے ہیں جی، مختلف طریقوں سے اللہ نے تسلی دی ہے جی، مختلف طریقوں سے۔ مثلا ایک طریقہ یہاں ہے، میں اس کو بیان کرنے سے پہلے میں تھوڑا سا ایک اور انداز بھی آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، کس مقام پر ہے جی حافظ بلال صاحب؟ سورۃ قاف 27واں پارہ جی۔ ذرا دیکھیں جی اس انداز کو جو قرآن نے ذکر کیا ہے، سورہ قاف 27واں پارہ ہے، 26واں پارہ ہے، سورۃ قاف آگے جی سامنے، ہاں جی، آیت نمبر 39 پھر 40 دونوں آیتوں میں تسلی ہے جی۔ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں پہ صبر کیجئے، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اور پاکی بیان کیجئے اس حالت میں کہ وہ تیرے رب کی حمد کے ساتھ ملی ہوئی ہو۔ کب کرنی ہے جی؟ قبل طلوع الشمس، سورج طلوع ہونے سے پہلے، فجر کی نماز، وقبل الغروب، اور سورج غروب ہونے سے پہلے، ظہر اور عصر کی نماز، وَمِنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصے میں، فَسَبِّحْهُ، پھر اللہ کی پاکی بیان کر، رات کے کچھ حصے میں، اس میں مغرب اور عشاء کی نماز کی طرف اشارہ ہے۔ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ، اور سجدوں کے بعد، ادبار پیٹھ دے، سجدے جب ختم ہو جائیں اور سجدے مکمل ہو جائیں اس کے بعد بھی اللہ کی پاکی بیان کر۔ اس کا یہ جو ہے نا جی حصہ وادبار السجود، اس سے مراد ہے جب فرض نماز پوری ہو جائے تو نوافل کا اہتمام کیا کر، ادبار السجود، اس میں بھی اللہ کی پاکی بیان کیا کر، ادبار السجود، نفل بھی پڑھے کرو جی، سنتا بھی یہ بھی اس کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کر دیا۔ ان تمام اوقات میں اور ان تمام حالات میں اللہ کی پاکی بیان کر، نماز، تسبیح۔ تو یہ تسلی کا ایک انداز ہے جی، فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ۔ میں اس پر دو باتیں کرنے لگا ہوں، بہت خوبصورت، دونوں باتیں بہت خوبصورت ہیں۔ تسلی کا جو یہ انداز ہے، اس میں ایک عام مفسرین نے بات کی ہے کہ جو اللہ کہتے ہیں ان کی باتوں پہ صبر کر اور نماز پڑھا کر، اس کا آپس میں ربط کیا ہے جی دونوں کا، کہ صبر کر اور نماز پڑھ۔ ایک تو بڑا عام سا ربط ہے جو مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ نماز چونکہ صبر کا ذریعہ ہے، اللہ نے جہاں مدد مانگنے کا حکم دیا ہے نا، وہاں دو چیزیں، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اللہ کی مدد مانگو۔ جب یہ تنگ کرے نا میرے پیغمبر تو آپ اللہ کی مدد مانگتے ہوئے نماز شروع کر دیں۔ تو جب بندے کو غم آتا ہے تو بندہ سہارے تلاش کرتا ہے نا، بھائی کہنے کول بنیا، کہن دل دے دکھڑے سناواں، اللہ دن من سنا، نماز پڑھ، میری طرف توجہ کر۔ ایک یہ انداز ہے۔ ایک حضرت تھانوی نے لکھا ہے جی، کیا بات ہے، سبحان اللہ، بہت خوبصورت تفسیر کی حضرت تھانوی نے۔ کئی مقامات پہ تو حضرت تھانوی کی تفسیر دیکھ کر ایسے لگتا ہے بھائی بندہ عش کر اٹھتا ہے جی۔ ان کی جو تفسیر ہے نا بیان القرآن، اردو میں ہے جی، بہت خوبصورت تفسیر ہے، پڑھا کریں اس کو۔ میں اس تفسیر کے بارے میں ایک بات کہنے لگا ہوں۔ حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ خود بڑے عالم ہیں جی،
حضرت تھانوی کے ہم سبق ہیں، یعنی ایک استاد کے شاگرد ہیں دونوں. اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم اثر لوگ جو ایک دور کے ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے آسانی نال قبول نہیں کریں دے جی. میں وڈا تے میں وڈا ہوتا ہے جی، قدرتی بات ہے. حضرت علامہ انور شاہ کاشمیری نے جب بیان القرآن کو دیکھا نا اور تفسیر پڑھی تو ایک جملہ فرمایا میرا پہلے ذہن یہ تھا کہ اردو میں علم نہیں ہے، علم سارا عربی میں ہے، لیکن جب سے میں نے بیان القرآن پڑھی ہے تو میری رائے بدل گئی ہے کہ اللہ نے اردو میں بھی بڑا علم رکھا ہوا ہے جی. تو کتاب بڑی علمی ہے جی تفسیر. تو حضرت تھانوی نے یہاں ربط لکھا ہے جی کہ ان کی باتوں پہ صبر کر اور اللہ کی پاکی بیان کر، یعنی نماز پڑھ. تو کیا ربط ہے دونوں میں؟ فرماتے ہیں اس ربط کو سمجھنے سے پہلے تھوڑا سا عشق مجازی کی طرف آنا پڑتا ہے. اور وہ کیا ہے کہ کسی دو بندوں کا آپس میں ہو جائے محبت، پیار، عشق، اور پیار بھی آخری درجے کا ہو جی. تو محب اور محبوب کا جو تعلق ہوتا ہے یہ بڑا نازک ہوتا ہے جی. تھوڑے تھوڑے جو ہے نا جی وہ چیزیں بھی دوریاں پر. اچھا جب بندہ اپنے محبوب پہ مر مٹے اور ہر وقت اس کا ذکر کرے اور ہر وقت اس کے پیچھے پھرتا رہے، گنگناتا رہے، وہی گلیاں دے وچ پھردا رہے، تو لوگ تنگ تک رہندے جی. وڈا آیا تو مارا پھر رہا ہے، پیسے لگا رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تن خیال کوئی نہیں. یہ باتیں لوگ کرتے ہیں. اچھا اس کا دل ہوتا ہے تنگ، بے لوگ میں نے گلنا کیوں کریں دے، کیوں کرتے ہیں لوگ یہ باتیں. تو کبھی کبھی جب بہت زیادہ لوگ تنگ کرتے ہیں نا تو اس کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے. اچھا اس عالم میں کہ جب وہ پریشان بیٹھا ہوا ہے کسی جگہ پہ یوں کر کے اور سوچ رہا ہے، لوگوں نے گلنا سن کے تنگ آیا کھلوتا، تو محبوب کو لو گزریا جی اور جس کے ساتھ اس کی محبت ہے وہ ایک جملہ کہتا ہے، وہ کہتا ہے کیوں پریشان بیٹھے ہو، یہ لوگ بڑا تنگ کریں دے، چھوڑ لو کن دفع کر، تو تے میں بہ کے ذرا گپ شپ نہ لائیے کہ تھائیں بہ کے آئیں ذرا کوئی چائے شائے پیتے ہیں کسی ہوٹل میں اور کسی جگہ پہ. تو وہ کہتا ہے واہ بھائی واہ، ہوں جو لوگ مرضی آدھے رہا میں کوئی پرواہ نہیں، میرا محبوب تو میرے نال راضی ہے نا جی. اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کی باتوں پہ کیوں پریشان ہوتے ہو، یہ میرے بارے میں تجھے میرے بارے میں تنگ کر رہے ہیں نا. تو جب لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتا ہے لوگ گالیاں نکالتے ہیں، تو میں ہوں تیرا محبوب اور تو ہے میرا محب. تو جب یہ تنگ کرتے ہیں نا تو میرے پیغمبر چھوڑ ان کی باتوں پر، وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، تو تے میں اکٹھے ہو کے نمازاں دے وچ ذرا ایک دوسرے نال گل بات نہ کر لئیے، ذرا پیار و محبت کی باتیں نہ کر لیں، تو ذرا کہے نا سبحانک اللہم و بحمدک. تو میرے نبی کا دل بہت بڑا ہو جاتا تھا جی، بہت، کہ چلو لوگ جو مرضی کرتے رہیں، میرا اللہ تو میری طرف متوجہ ہے. تو اصل اللہ کی رضا ہے جی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے. تو وہ چیز جب دل میں آتی ہے تو پھر ساری مصیبتیں جو ہیں وہ کم پڑ جاتی ہیں جی. محبت کے اندر یہ درجے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو عطا فرماتے ہیں بہت اونچے ہوتے ہیں، بہت بلند ہوتے ہیں جی. ان مع العسر یسرا، یہ وہی تنگی کے ساتھ آسانی ہے جی. لوگ تنگ کریں تو اللہ آسانی کے راستے کھول دیتے ہیں، لوگ تنگ کریں تو اللہ آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں. جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. علامہ اقبال نے قرآن کی تفسیریں کی ہوئی ہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. یہ تکلیفیں تو آتی ہیں اللہ کے راستے میں، پھر ان راستوں سے گزر کر لوگ کندن بن جایا کرتے ہیں. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تسلی ہے جی نبی کریم صلی اللہ. اب تسلی کی جہاں بھی آیتیں آئیں گی تو یہ منظر آپ کے ذہن میں رہے گا جی. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، کہیں آپ، یہ لعلہ یہ ویسے تو عربی زبان میں ترجی کے لیے آتا ہے، آپ نے پڑھا ہے جی نحو میں، ترجی امید، لعلہ وہاں آتا ہے جہاں کا امید ہو کسی چیز کی. آپ نے مثالیں بھی پڑھی ہیں جی، لعلہ امید کے لیے آتا ہے، اور جہاں کسی چیز کی امید نہیں ہوتی وہاں لیتا آتا ہے، لیتا الشباب یعود، کاش کی جوانی لوٹ آتی، لیکن وہ آنی تو نہیں ہے، وہ لیتا ہے. لعلہ امید والی جگہوں پہ آتا ہے. لعل الحبیب
یعود، ہو سکتا ہے میرا دوست واپس آ جائے جی، ہو سکتا ہے حالات اچھے ہو جائیں جی، تو یہ لعل وہاں استعمال ہوتا ہے۔ امید، اچھا امید اچھی چیز کی ہوتی ہے ہمیشہ، امید بری چیز کی نہیں ہوتی۔ تو پیغمبر کا یہ جو اپنے آپ کو ہلاک کر دینا اور اپنے آپ کو ختم کر دینا، اس کے بارے میں جو اللہ لعل کہہ رہے ہیں، یہ تو اچھا نہیں لگتا یہاں، یہ امید کے معنی میں تو نہیں ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے یہ لعل اشفاق کے لیے ہے، شفقت کے لیے، نرمی کے لیے، کسی کی ڈھارس بندھانے کے لیے، یہ لعل اشفاق کے لیے ہے۔ کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، یہ اردو چ معنی جی کہیں آپ، لیکن یہ پورا معنی نہیں ہے۔ اردو میں کوئی لفظ نہیں جو اس کی پوری، یا تو عربی کا لفظ ہے لعل، یا وہ پنجابی کا ایک لفظ ہے جی متا تم، یہ متا جڑا نا جی، یہ بڑا خوبصورت لفظ ہے پنجابی کا۔ متا تم یہ کام چکرے نہیں کرنا میرے پیغمبر، یہ کام پریشان نہیں ہونا۔ متا تم، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، علی آثارہم، ان کے پیچھے لگ کے، ان کی باتیں سن کر۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنا نائب بنایا ہوا ہے، عیسیٰ، عزیر، لات، منات، عزا، یہ باتیں سن کر میرے پیغمبر کا کبھی دل یہ چاہتا تھا کہ منیندے کیوں نہیں، بات کیوں نہیں مانتے، میں اتنی چیزیں پیش کرتا ہوں، اتنے دلائل پیش کرتا ہوں، پھر بھی یہ نہیں مانتے، تو پھر اس زندگی کا کیا فائدہ جی؟ یہ ہے وہ تصور جو ذہنوں میں آتا ہے۔ داعی جو ہوتا ہے نا، داعی، دعوت دینے والا، وہ بہت پریشان کن حالات جب سامنے آتے ہیں تو کبھی کبھی ذہن میں یہ بات آتی ہے، اس جیون نالو تو مرنا چنگا جی، اس زندگی کا کیا فائدہ جی؟ میں سنا کے اگو ایک گل کریں دیں تو میری ساری تبلیغ دوتے جڑا نا پانی پھیر دیں دیں، یہ گستاخ ہے جی، یہ مندہ ہی نہیں جی، ایسا ہوتا ہے، یہ نبی تو قائل ہی نہیں جی، بندہ آدھا دفع کرو نا جی۔ تو یہ تصور آتا ہے بشری تقاضے کے مطابق، ہوتا ہے نا ذہن میں، یہ کچھ نہیں جی، لوگ یہ سنتے نہیں میری گل، یہ میرے قریب ہی نہیں۔ تو ایسی چیزیں جب ذہن میں آنے لگی تو پھر یہ آیتیں پڑھنی ہیں جی، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں ان کے پیچھے لگ کر، إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ، اگر وہ نہیں ایمان لاتے اس بات پر، قرآن کی بات، اس پر یہ ایمان نہیں لاتے، تو ایمان نہ لانے کی وجہ سے کہیں آپ اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں، اسفا، پچھتا کر، غم کر کے، کڑ کر، یہ سب میں نے اسفا کے دی، غم کر کے، پچھتا کر، افسوس کر کے، ہائے ہائے ہائے، کیوں نہیں منیں گے، ہائے ہائے، دل میں غم جو چین نہیں لینے دیتا جی، بہذا الحدیث، اس بات کے ساتھ ایمان نہیں لاتے۔ یہ جو دعویٰ ہے توحید والا، الحمدللہ الذی، یہ جو تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو آپ کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دیں۔ قرآن کو بھی حدیث کہا گیا ہے جی، حدیث لغوی معنی میں بات، گفتگو، ویسے نئی چیز کو کہتے ہیں، نئی چیز، حادث ہونا نئی چیز ہے نا، حادث نئی چیز۔ تو شاید ایک نقطہ لکھا ہے مفسرین نے کہ قرآن کو اس لیے حدیث کہا گیا ہے کہ یہ جب بھی پڑھا جائے ایک تازہ چیز ہی محسوس ہوتی ہے، نئی محسوس ہوتی ہے، یہ پرانی ہو ہی نہیں سکتی، اور سب چیزیں پرانی ہو سکتی ہیں، یہ وہ بہار ہے جس پہ کبھی خزاں نہیں آتی، یہ ہر دور میں نئی چیز ہے جی، ھذا الحدیث، نئی چیز۔ انا جعلنا ما علی الارض، آپ کو اس بات پہ شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ بڑے ذی ثروت ہیں جی، مال و دولت اللہ نے بڑا دیا ہے جی، تو شاید ذہن میں یہ بات آ رہی ہو کہ اتنا مال و دولت، اتنی دنیا کیوں دے رکھی ہے اللہ نے ان کو، جبکہ یہ
شرک جیسی بیماری میں مبتلا ہیں، اللہ کی بات کو مانتے نہیں، پھر دنیا کیوں دی ہوئی ہے جی؟ تو آپ کو ان کی دنیا جو اللہ نے ان کو عطا کی ہے اس پر شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ شاید اللہ راضی ہیں، اس لیے کہ انا جعلنا، ہم نے اس چیز کو بنایا ہے جو زمین کے اوپر ہے، جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے ہم نے اس کو بنایا ہے زینتاً، خوبصورتی، لہا، اس زمین کی، ہم نے سب کچھ زمین کے اوپر جو کچھ بنایا ہے یہ زمین کی زینت ہے، خوبصورتی ہے، چند دنوں کے لیے ہے، لِنَبْلُوَهُمْ، تاکہ ہم ان کو آزمائیں، ایہم احسن عملا، ان میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے، جی ان میں سے کون اچھا ہے عمل کے لحاظ سے۔ یہ دنیا دار ابتلا ہے، عالم ابتلا ہے، یہ چند دنوں کی زینت ہے، یہ آزمائش ہے، آزمائش۔ دیکھتے ہیں ہم کہ دنیا کے پیچھے کون جاتا ہے اور ہماری بات کون مانتا ہے، یہ آزمائش کا ذریعہ ہے پوری دنیا۔ یہ مال، دولت، پیسہ، زمین کی نعمتیں زینت اور خوبصورتی ہیں، اور ہیں بھی سب زمین کی خوبصورتی، یہ زمین کے ساتھ ان کا تعلق ہے جی، پستی کے ساتھ اس کا تعلق ہے، یہ رفعت کی چیزیں نہیں ہیں، یہ پستی کی چیزیں ہیں۔ رفعت اور بلندی اور چیزوں میں ہوتی ہے، مال دولت انسان کو اونچا نہیں کرتا جی، یہ زمین کی زینت ہے، یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ادھر جاؤ گے تو پستی کی طرف جاؤ گے، ذلت کی طرف جاؤ گے۔ وہ جو عالم جس کی بات قرآن نے کی ہے، اور بلام باعور کا واقعہ، تو اللہ نے وہاں نہیں فرمایا کہ ہم تو اس کو بہت اونچا لے جانا چاہتے تھے، وَلَٰكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، اس کی بدقسمتی کہ اس نے زمین کی طرف جھکاؤ کر دیا، پیسہ، دولت، مال، یہ پستی کی چیزیں ہیں، یہ رفعت کی چیزیں نہیں ہیں۔ رفعت قرآن میں ہے جی، بلندی دین میں ہے جو انسان کو اوپر لے جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے جتنے بھی دنیا دار ہیں ان کی سوچ بس یہیں تک محدود رہتی ہے، زمین تک، کہاں سے پیسہ آئے گا، کس سے لینا ہے، تلہ ہی ویدر آنے دھار ویلے، اتنا تک کبھی خیال ہی نہیں کیا نہیں کہ وہ دینے والا ہے۔ اور جو بیچارے علماء ہیں، تھوڑی بھی تنخواہ ہو، تھوڑا توجہ اللہ کی ذات کی طرف رہتی ہے، وہیں سے آنا ہے جو کچھ آنا ہے، ادھر سے ملنا ہے جو کچھ ملنا ہے، یہ زینتاً لہا، یہ زمین کی زینت ہے اور اس میں آزمائش ہے۔ وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے جی، ہم بنانے والے ہیں اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے، سعیدن، میدان، جوروزا، چٹیل، اس کے دو معنی ہیں جوروزن کے، چٹیل یا ٹکڑے ٹکڑے، جو کچھ بھی ہے زمین کے اوپر یہ سب صاف کرنے والے ہیں جی، کوئی چیز بھی نہیں رہے گی، ہتھیلی کی طرح ہو جائے گا جی، بالکل جو جیسے یہاں کچھ بھی نہیں ہے جی، نہ کوئی تعمیر ہوگی، نہ پہاڑ ہوں گے، نہ کوٹھیاں ہوں گی، نہ کوئی محلات ہوں گے، نہ دکانیں ہوں گی، کچھ بھی نہیں ہوگا، سعیدن، جوروزا، صاف، چٹیل۔ جب بندے دنیا سے جاتے ہیں قبر میں تو یہ سعیدن جوروزا کا منظر نہیں سامنے آتا ہے، ہر چیز ادھر ہے، چٹیل میدان پہ پڑے ہوئے ہیں، صاف جگہ پہ جسم جو ہے وہ موجود ہے۔ تو ہم ان سب کو چٹیل میدان بنا دیں گے، صاف میدان بنا دیں گے۔ یہاں تک تمہید تھی جی، عظمت قرآن ذکر ہوئی پہلے نمبر پہ، میں خلاصتاً پھر ذکر کر دیتا ہوں، قرآن کی عظمت ذکر ہوئی جی، پھر وہ جو اللہ کا دعویٰ ہے کہ صفات کارسازی اللہ کے لیے ہیں، اس کی دو صفتوں کا ذکر ہوا، عالم الغیب بھی وہی ہے، انزل علی عبدہ الکتاب، اور مختار کل بھی وہی ہے، بأسا شدیدا من لدن، سخت عذاب دینے والا۔ پھر تھوڑا سا رگڑا بھی لگایا گیا، جو لوگ شرک کرتے ہیں
اللہ کے ساتھ اوروں کو الہ بنایا ہوا ہے، نائب بنایا ہوا ہے، ان کو بھی رگڑا لگایا گیا، خاص طور پہ یہود و نصارہ کو جنہوں نے وہ سوالات وہاں سے بھیجے تھے۔ اللہ نے کہا تم اپنا منہ دیکھو ذرا، تم میرے نبی کا مقابلہ کرتے ہو جبکہ تمہاری ساری باتیں جھوٹ پر مبنی ہیں، اور اس سچے بندے کا مقابلہ کرتے ہو کہ اس جیسا سچا تو دنیا میں پیدا ہی کوئی نہیں ہوا جی۔ پھر نبی کو تسلی بھی دے دی کہ ان کی باتوں پہ پریشان نہیں ہونا، اور پھر اس سوال کا جواب بھی دے دیا کہ دنیا دیکھ کر یہ نہ سمجھنا کہ اللہ ان پر راضی ہے جی، یہ دنیا امتحان ہے، اللہ اپنوں سے زیادہ غیروں کو دے دیتے ہیں جی تاکہ آزمایا جائے، آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔ یہ 8 آیتوں میں سورہ کہف کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں یہ ساری تمہیدیں اللہ نے ذکر کر دی ہیں، اور ان تمہیدوں کے بعد اب آگے اللہ نے پہلے شبے کا جواب دینا ہے جی، وہاں سے اللہ نے ابتدا کرنی ہے۔ ام حسبتا ان اصحاب الکہف، یہ انشاءاللہ ہم کل یہاں سے شروع کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے، اور اللہ کی رحمت سے ہم اس کا آغاز یہاں سے کل کریں گے جی۔ ایک بات جو کل حضرت بندیالوی صاحب نے سبق کے آخر میں یہ بات فرمائی تھی کہ ہم اس دورہ تفسیر القرآن کی افادیت اور اس کو عام کرنے کے لیے فیس بک پہ تو یہ چل رہا ہے، بندیالوی کہتا ہے بندیالوی کے پیج پر، لیکن ہم اس کو یوٹیوب پر بھی چلائیں گے انشاءاللہ۔ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہے کہ یوٹیوب پر بھی یہ چلنا چاہیے، خصوصاً جو ہمارے سامعین، ناظرین، پڑھنے والے باہر رہتے ہیں۔ رات مجھے فون آیا ایک خاتون نے امریکہ سے، وہ وہاں بچیوں کو پڑھاتی ہیں جی قرآن مجید تفسیر، ہیں پاکستان کی رہنے والی، وہاں کافی ان کا ہلکا اثر ہے، اور وہ میں کیا بتاؤں کہ وہ کتنی خوشی سے نہال تھی جی اس دورہ تفسیر سے، تو وہ کہتی ہیں اب تو مجھے سمجھ آ گئی کہ قرآن پڑھانا کیسے ہے جی، اور اس کا انداز کیا ہوتا ہے۔ پہلے بھی وہ سنتی رہتی ہیں بیانات وغیرہ، اس پر بہت خوش تھی۔ تو میں نے کہا آپ کا ٹائم اور ہمارا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ کے جب 9 ہوتے ہیں نا یہاں، تو ہماری رات کے 11 ہوتے ہیں جی، لیکن میں نیند قربان کر کے سنتی ہوں جی سارا جی، 11 سے جاگتی رہتی ہوں 12 بجے 1 بجے تک، پھر جناب سنتی رہتی، یہ ٹائمنگ کا فرق اتنا ہے۔ تو لیکن وہ سن رہی ہیں، لیکن یوٹیوب پہ جب آتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے ان کو پھر دیکھنا دوبارہ، یعنی ریکارڈ شدہ، تو وہاں تو ریکارڈ محفوظ ہوتا ہے سارا، تو وہ پھر اس کو دیکھ لیتی ہیں، تو باہر والوں کے لیے یہ بہت آسان ہے۔ تو یوٹیوب کا جو ہم نے چینل بنایا ہے وہ ضیاء العلوم کے نام سے ہے، ضیاء العلوم اس کے نام سے وہ چینل ہوگا یوٹیوب کا، یہاں پہ انشاءاللہ لائیو نشر ہوگا۔ آج تھا ارادہ کہ ہم اس کو نشر کریں، لیکن اس میں کچھ فنی مجبوریاں تھیں، کچھ پیچیدگی تھی فنی 1-2، اس وجہ سے آج نشر نہیں ہو سکا۔ مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ، بلکہ یقین ہے کہ کل انشاءاللہ ہم اس کو نشر کریں گے۔ اس کے لیے کچھ جو اتنے بھی ہمارے سن رہے ہیں جی ہمارے دوست جہاں جہاں بھی، ان سے میں ایک گزارش کروں گا کہ جو ہمارا یوٹیوب کا چینل ہے ضیاء العلوم کے نام سے، جب آپ فیس بک پہ جائیں گے تو آپ کو آپشن جب سامنے آئیں گے تو ضیاء العلوم لکھیں گے تو وہ سامنے آپ کے آ جائے گا۔ آپ اس کو جتنا زیادہ سبسکرائب کریں گے، فوراً جب بھی ضیاء العلوم لکھیں اس کو سب کر دیں، اردو میں لکھیں گے، اردو میں لکھیں ضیاء العلوم، اور اس کو سبسکرائب کریں۔ جتنے زیادہ ہمارے اس ویوز ہوں گے اور اس کو تو اتنی جلدی صاف بھی آئے گا اور جلدی آئے گا جی وہ، اور بہت جلد وہ چینل پہ نشر ہو جائے گا انشاءاللہ، اور لائیو نشر ہوگا۔ تو میں امید کروں گا اپنے تمام سامعین سے کہ پہلی فرصت میں آپ نے یہ کام کرنا ہے جی، ضیاء العلوم لکھ کر یوٹیوب پہ جا کے ضیاء العلوم لکھ کر اردو میں اور سبسکرائب کر دیں۔ جتنی بھی تعداد بڑھتی رہے گی، ہم چاہتے ہیں یہ ہزاروں تک پہنچ جائیں انشاءاللہ جی، جب ہزاروں تک پہنچیں گے تو لائیو نشر کرنا بہت آسان ہو جائے گا، اور بہت جلدی وہ پھر لائیو نشر ہوگا انشاءاللہ۔ تو آج میں امید رکھوں گا کہ جتنے بھی سامعین اس کو سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، وہ سب اس کو سبسکرائب کریں، اور اس پہ ہم نے کچھ چیزیں لوڈ بھی کر دی ہیں جی، حضرت بندیالوی صاحب کل کا دورہ تفسیر پرسوں کا وہ اس پہ آ گیا ہے جی، اس چینل پہ آپ اس کو کریں، دیکھیں، تو انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ہاں جی، دوسری بات جو میں نے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ
جو بھی آپ کو اس سلسلے میں کوئی اشکال ہے، کوئی آیت کا مطلب پوچھنا چاہتے ہیں، سمجھ نہیں آئی، تو آپ اس کا میسج بھیج دیا کریں، انشاءاللہ وہ لکھ کر نا، ہمارے ساتھی بیٹھے ہیں وہ اس کو لکھ لیں گے، آپ کے نام کے ساتھ لکھیں گے، دوسرے دن انشاءاللہ اس کا جواب بھی دے دی۔ جو میرے سبق کے متعلق ہے وہ مجھے لکھیں، جو بندیالوی صاحب کے سبق کے متعلق ہے وہ ان کے نام لکھیں جی، تو وہ انشاءاللہ دیکھا جائے گا، پڑھا جائے گا اور اس کا جواب بھی انشاءاللہ دیا جائے گا۔ اللہ قرآنی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔